ٹرائل یا ٹیسٹ نا رزلٹ اورینٹڈ ضروری نہیں ہے اس دنیا میں. رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم نے کیا کیا اس ٹیسٹ میں, کیسے پرزرورنس شو کی, صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ چلتے رہے جیسے نبی علیہ السلام چلتے رہے. رزلٹ نظر آئے یا نہ آئے, کامیاب پھر بھی بندہ ہو سکتا ہے. وہ جو انبیاء جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا حدیث کے مطابق, قیامت کے دن وہ چلے جا رہے ہوں گے, ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا کمپینین, کامیاب وہ بھی ہیں. اچھا, اگر میرے اوپر پریشانیاں مصیبتیں آئیں گی اور میں اس پر صبر کروں گا, واللہ العظیم ہی وڈ بی کنٹینٹ الحمدللہ. اور وہ یہ ابھی سوچ رہا ہوگا پرہیپس کہ یار نہ جانے کتنے جو ہے اتراؤ چڑھاؤ آئے تھے میری زندگی میں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس موقع پہ صبر بھی دیا, اور کیسے اس سچویشن سے نکالا اللہ اعلم, اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. کہ جو اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے نا, اللہ تعالیٰ لازماً اس کے لیے وے آؤٹ نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں بھی نا ایک اتنی, وہ جو ہم اس دن اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بات کرتے ہیں نا, باریک بین ہے اللہ تعالیٰ, لطیف ہے, تو اللہ تعالیٰ نا واقعی نوز کہ وین ٹو ٹیک سم ون اوے, وین ٹو گیو یو ایک نئی اولاد, کب آپ کی شادی, کب آپ کی خوشی, کب آپ کو مال دینا, کب آپ سے مال لینا, کب آپ کو صحت دینی, کب آپ سے صحت لینی ہے. یہ حکمت ہے نا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اگر کسی, جیسے ابو بکر صدیق بھی کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کا چلے جانا, کسی مصیبت کا آنا, اس پہ چیز کا چلے جانا, اس سے بہتر یہ ہے کہ جو اس کے رزلٹ میں آپ کا اللہ سے تعلق بنا تھا نا, دیٹ از فار مور بیٹر دین دیٹ بلیسنگ اٹسیلف. اصل اچیومنٹ ہی وہی ہے. یہ جو خرم بھائی بات کرے تھے نا نوح علیہ السلام والی, کہ اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ بڑی ریلیونٹ ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی, اور 80 کے قریب جتنے بھی بندے ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں وہ لے کے آئے, اسلام لے کے آئے. اصل میں نا لوگ ایک اور چیز کو بھی ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں مصیبت یا ٹرائل کے ساتھ, کہ اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے, اور رزلٹ پہ جج کرتے ہیں کہ میں یہ کامیاب ہوا ہوں یا نہیں ہوا, یا میں ناکام ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے, اگر نوح علیہ السلام کی مثال دیکھیں نا, تو اس کرائٹیریا کے مطابق تو وہ لگتا ہے جیسے کامیاب ہی نہیں ہوئے. 950 سال میں صرف 80 بندہ, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ تو کامیاب ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن انبیاء آئیں گے, کچھ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ 50 لوگ ہوں گے صرف, کچھ ایسے آئیں گے جن کے ساتھ 10 لوگ ہوں گے, کچھ ایسے آئیں گے جن کے ساتھ 2-3 لوگ ہوں گے, میں مفہوم بتا رہا ہوں اس حدیث کا صرف, اور کچھ ایسے بھی انبیاء ہوں گے جو اکیلے جا رہے ہوں گے. کیا وہ ناکام ہے؟ وہ ٹیسٹ, وہ جو بھی جس چیز سے بھی گزرے ہیں, کیا وہ ناکام ہے؟ نہیں. تو ہمیں نا یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ٹرائل یا ٹیسٹ نا رزلٹ اورینٹڈ ضروری نہیں ہے اس دنیا میں. رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم نے کیا کیا اس ٹیسٹ میں, کیسے پرزرورنس شو کی, صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ چلتے رہے جیسے نبی علیہ السلام چلتے رہے. رزلٹ نظر آئے یا نہ آئے, کامیاب پھر بھی بندہ ہو سکتا ہے. وہ جو انبیاء جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا حدیث کے مطابق, قیامت کے دن وہ چلے جا رہے ہوں گے, ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا کمپینین, کامیاب وہ بھی ہیں. اچھا, میں نے ایک پرٹیکولرلی ان لوگوں کو ریفر کرنا چاہتا ہوں اور ان کے بارے میں جو ہے بات کرنا چاہتا ہوں جو پرہیپس شروع ہی سے کنسسٹنسی کے ساتھ, صبر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں, اور ان کی زندگی میں بڑے ہائیز اینڈ لوز آئے. اب دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ میچورٹی کے لیول پر آ چکا ہے یا بڑھاپے پہ آ چکا ہے. دس پرسن از ابو 40, 50, 60 whatever the age would be. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار میں فلاں جگہ گیا اور میں نے نا بڑی زبردست بریانی ہے, بڑی زبردست میں نے پیزا کھایا, برگر کھایا, اور میں آپ کو اگر یہ کہتا رہوں 1 گھنٹے میں کہ یار بڑا زبردست تھا, تو آپ کو کہیں گے کہ یار بس کر دو, لیٹ اس ٹرائی ٹو آرڈر فرسٹ. ہم جب ٹرائی کریں گے تبھی آپ کو بتا سکتے ہیں. آئی کین گارنٹی باذن اللہ تعالی, جو بندہ یہ کانسیپٹ سمجھ جاتا ہے نا, کہ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, کہ جو اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے نا, اللہ تعالیٰ لازماً اس کے لیے وے آؤٹ نکالتے ہیں. اور میں دیکھیں, وائی ایم آئی سیئنگ دس, لوگوں کی بات کرنا تو چلو ٹھیک ہے, اس میں سچائی ہو نہ ہو. میں اگر اپنی زندگی بھی بات کروں نا, آئی ٹرولی فیل کہ ایک وقت تھا, میں اپنی بات کروں گا, ایسی باتیں تو میں نہیں کرتا تھا, وی ٹاک اباؤٹ دا جے ڈیز. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے جب نکالا, الحمدللہ وہ جو بھی مصیبت آئی تھی, مصیبت اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب وہ مصیبت اگر اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے تو وہ ایک نعمت ہوتی ہے الحمدللہ. تو
اتنا کچھ کرنے کے باوجود نیویگیٹ کرتے کرتے جب میں ابھی ذرا پیچھے اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں نا, میں کہتا ہوں الحمدللہ, یعنی جو بھی ہوا, ایک تو میرے اپنے پلانز تھے. اب آپ یقین کریں یار, اب دیکھیں میں بار بار یہ طہا بھی گواہ ہوگا, سبحان اللہ, پہلے بھی جو ہے میں بتا چکا ہوں, when I was in Oman back in 2017, میں ایکچولی پلان کر رہا تھا ٹو شفٹ فار بیٹر بزنس اپرچونیٹیز, کیونکہ گلف ویسے بھی تھوڑے سے حالات ویسے نہیں رہے. تو آئی ہیڈ شارٹ لسٹڈ 4 countries, رائٹ. ٹرکی, دوست وہاں پر بھی تھے, چلو یہ ٹرکی جائیں گے, وہاں پہ بزنس اسٹارٹ کریں گے. ملیشیا اور ایک اور کنٹری تھا, اینڈ دا 4th one was پاکستان. ایک اور کون سا تھا؟ میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا, نہیں میرے ذہن میں نہیں آ رہا, perhaps it was Europe, yes, جرمنی تھا. تو آپ یہ سوچیں, میں نے کہا نہیں یار ٹرکی جائیں گے, باہر ملکوں میں جائیں گے, ویزاز لینا کھپت ہے, لینگویج نہیں جانتے, اور یہ وہ ساری چیزیں, کفیل وغیرہ تو وہاں پر نہیں ہوتے, اسپانسر وغیرہ. میں نے کہا چلو یار لیٹس گو ٹو پاکستان. پیرنٹس بھی ادھر ہی الحمدللہ, ان کی جو ہے خاطر تواضع کریں گے, ان کے ساتھ ذرا ٹائم جو ہے گزاریں گے. واللہ العظیم when I see, I didn't know کہ جی میں کہاں پہ رہوں گا, and I didn't know who Taha is, who خرم الوی is, اور وائسی کیا چیز ہے. اینڈ سبحان اللہ when I see, میں کہتا ہوں الحمدللہ. متعارفی کو نے صرف کیوں کیا یار شیوخ تو وہ تو ہیں ہی ہے نا, وہ تو کئی اسٹیٹمنٹس میں ایسا ہوتا ہے, کئی چیزیں نا انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں اسٹیٹمنٹس میں, اٹ از انڈرسٹوڈ. شیخ عمر تارڑ ماشاء اللہ. لیکن کچھ اسٹیٹمنٹس تھا کہ سب آئے اور خرم الوی بھی آیا, وہ الوی کی حیثیت زیادہ ہوتی ہے, تو آپ کو عمر بھی سب میں ڈال دیا آپ نے. وہ آپ نے کہا انڈرسٹوڈ, کچھ اور بھی انڈرسٹوڈ ہو سکتا ہے, وہ ہر بندے کی اپنی انڈرسٹینڈنگ پر ہے. وہ پھر آپ کی ذہنیت ویسی ہے. اصل میں نا میں پاکستان میں نہیں تھا اس وقت, تو کشف الشیوخ کے حوالے سے دیکھیں نا تو ان کو شاید پتہ چل گیا تھا. امپورٹنٹ پوائنٹ میں یہ کہہ رہے تھے کہ یو نیور نیو کہ اللہ تعالیٰ کیا پلانس ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کیا پلانس ہیں آپ کے بارے میں, یو ڈونٹ نو. آپ سے اتنا دین کا جو کام لے لیں گے, مطلب میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ ہوتا پاکستان آ کے, آپ سے دین کا ہی کام اللہ لے لیتا, even that برو was اللہ far تعالیٰ better. قبول فرمائے. آپ It's a test at the same time. You don't understand at that point نا. ابھی ہم سارے بیٹھے ہیں نا, اگر آپ ہر بندہ اپنی 10 15 سال یا 8 سال یا کم بھی دیکھیں نا پیچھے, کوئی مصیبتیں, کوئی چیلنجز آئے ہوتے ہیں, اینڈ آپ سوچتے ہیں اس ٹائم پہ میں اس کو کیسے پرسیو کر رہا تھا, اور آج میں اس پہ شکر کرتا ہوں کہ شکر ہے I went through that, because سبحان اللہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نا, ہم تو بڑے نہ سمجھ ہیں, اللہ تعالیٰ نوز کہ اس کو اس موقع پہ کس قسم کے ٹیسٹ کی ضرورت ہے, اور میں نے اس کو کتنا سکھانا. جیسے ایک بچہ نا, گریڈ 5 کے بچے کو نا آپ 10th گریڈ کا پیپر نہیں دے سکتے. ہی نیڈس ٹو گو گریڈ 5, پھر ایک لیول اپ, پھر ایک لیول اپ. اس طرح ایک پی ایچ ڈی کا جو اسٹوڈنٹ ہے نا, اس کو آپ 10ویں کا پیپر نہیں دو گے, وہ اس کے لیے ٹیسٹ نہیں ہے نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے نے اگر پی ایچ ڈی بننا ہے, ڈاکٹر بننا تھا, تو اس کو وہ اپنے لیول سے ٹیسٹ پاس کر کے پہنچنا تھا. اگر وہ نہیں کرے گا نا, پی ایچ ڈی بننا چاہ رہا ہو, آپ اپنی بھی لائف پیچھے دیکھیں گے نا, تو آپ کو لگتا ہے کہ سبحان اللہ یار یہ جو ٹیسٹ آیا تھا نا, اس کی وجہ سے مجھے یہ فائدے ہوئے, میری پرسنالٹی میں یہ چینجز آئیں, میرے اندر یہ والی میچورٹی آئی, یا یہ چیز میں نے سیکھ لی, یا مجھے اس کے سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں ڈالا, مجھے لگ رہا تھا کہ میں نا ادھر مصیبتوں میں جاؤں گا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانیاں کے دروازے کھول دی. برو میں نا آج ہی نا عبداللہ کو, اپنے بیٹے کو, تراوی سے جاتے ہوئے میں نے وہ اسٹریٹ دکھائی ہے, وہ روڈ دکھائی ہے جہاں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. ٹھیک ہو گیا, اور کیونکہ اس نے میرے ساتھ ہوتا ہے, لیکچر سنتا رہتا ہے سارا, تو وہ روڈ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ ایگزیکٹلی وہ جو بگ ایکسیڈنٹ ویئر اٹ ہیپن اسلام آباد میں ہی ہے نا. تو میں نے اس کو وہ روڈ دکھائی, میں نے کہا پتر یہاں پہ سامنے گاڑی جا رہی ہے, اس کے سامنے ہوا تھا یہاں پہ. اچھا میں بھی گزرا تھا برو, سبحان اللہ, اور آئی واز گوئنگ ٹو تراوی, اور خیر بہت کچھ تھا.
اور منہ میرا بیسٹ فرینڈ آیا میرے گھر پہ برو، وہ رونا شروع ہو گیا اس نے میرا منہ دیکھ کے. میرے منہ سے نا خون نکل رہا تھا اور پیپ سی نکل رہی تھی اسٹچ سے. میں نے کہا یہ لے صاف کر. کہتا ہے میں وہ ہاتھ نہیں لگا رہا تھا مجھے، کیونکہ میرا یہ جو فیس تھا وہ اتنا سویل کیا ہوا تھا اور عجیب ایک سچویشن تھی. اینڈ ناؤ آئی لک بیک کہ وہ کیوں ہوا تھا. یا ایون میں ایک دفعہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، ایک جگہ پہ تھا جہاں سے ہم سے بڑا گناہ ہونے والا تھا. اللہ تعالیٰ نے آؤٹ آف نو ویئر میرے پیرنٹس مجھے کال کی، بی ایٹ ہوم رائٹ ناؤ کم اینڈ. حالانکہ they never do that. And you hated at that time I probably. hated. میں نے کہا ابا جی ایگزام کی کل ایگزام ہے، تیاری چل رہی ہے، سب بیٹھے ہوئے کمبائنڈ اسٹڈی ہو رہی ہے، حالانکہ اٹ واز نتھنگ. لیکن یہ ہے کہ ابا نے کہا نہیں یو ہیو ٹو بی ایٹ ہوم. اچھا کچھ کہا بھی نہیں اس کے بعد، اس کا بی ایٹ ہوم رائٹ ناؤ. مجھے نہیں پتا ابھی پہنچو. اور پھر ہم بہت دور تھے گھر سے، اراؤنڈ 45 منٹس 1 آور کا سفر تھا ادھر کا اس جگہ کا. میرا دوست مجھے ڈراپ کر کے واپس گیا. اور بہت سارے واقعات کے فلاں بندے نے مجھے یاد ہے کہ کیوں مجھے اس نے دھوکہ دیا یا کیوں مجھے اس نے ایک برا ایکسپیرینس دیا. شاید ابھی میں سوچتا ہوں نا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے دل توڑ دے. اور اللہ آپ کو فزیکل بیماریاں اور چیزیں ہوتی ہیں وہ علیحدہ ہیں، مطلب فائنینشیل لاسز ہوتے ہیں، لاس آف لوڈ ونز ہوتا ہے. سبحان اللہ، میں والد صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی 4 years ago، تو اس ٹائم نا مجھے بڑی اس طرح کی چیزیں آتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ یار آئی ڈونٹ ہیو اے بردر. بھائی ہوتا تو ایک مورل سپورٹ ہوتی ہے یار. اور he doesn't have a brother یار. یہ دیکھو ہم جو بیٹھے نہیں یار he doesn't consider us brothers یار. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیسے انما المؤمنون اخوہ یا شیخ؟ آپ ساتھ رہتے تو نہیں نا میرے گھر میں. میں اس بھائی کی بات کروں جیسے ضروری ساتھ بھائی بھابھی رہ سکتے ہیں. آ جائیں آج ابھی کا ساتھ چل رہے، ٹھیک ہے دور رہتا ہوں. تو نہیں خیر، ویسے آن سیریس نوٹ نا، واللہ میں بتاؤں کہ میں جو مجھے اس ٹائم پہ آپ بھائیوں کی طرف سے جو سپورٹ تھی نا، میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کتنی بڑی سپورٹ تھی. مطلب مجھے اس ٹائم اندازہ ہوا کہ یہ کتنی بڑی سپورٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اٹ فیلز لائک کہ یار ہاں نہیں یار ہر کوئی کرتا ہے، فیملی بھی ہوتی ہے آپ کی اور بھی دوست احباب ہوتے ہیں، بٹ جو دیندار بھائی ہوتے ہیں نا وہ جس طریقے سے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور جس طرح آپ کو مطلب اس مومنٹ میں نا یو نیڈ دیم. مطلب آپ جتنے مرضی تگڑے ہو نا، یو نیڈ سم سارٹ آف سپورٹ. لیکن میں پوائنٹ یہ کر رہا ہوں کہ ایک لاس اتنا بڑا لاس ہوتا ہے نا، تو آپ کے بہت سارے ذہن میں خیالات آتے ہیں. آپ ارد گرد دیکھتے ہو آپ سے بڑی عمر کے لوگ ہیں جن کے والد صاحب اور زندہ ہیں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں، اینڈ یو اسٹارٹ ٹو تھنک. بٹ ایز ایئرز گو بائی آپ کو ایسی چیزوں کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. آپ کو ایسی سچویشن کے اندر آپ کو اپنے والد صاحب یاد بھی آتے ہیں، اینڈ یو ریفلیکٹ اپون دوز ٹائمز، اینڈ کچھ ایسی چینجز آپ کو آتی ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ اور وہ مجھے لگتا ہے کوئی ایسی باتیں چیزیں ہوتی ہیں کہ شاید وہ والد صاحب زندہ ہوتے تو مجھے شاید وہ چیزیں سمجھ نہ آتی، بیکاز وہ تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں بھی نا ایک اتنی، وہ جو ہم اس دن اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بات کرتے تھے نا، باریک بین ہے اللہ تعالیٰ، لطیف ہے. تو اللہ تعالیٰ نا واقعی نوز کہ وین ٹو ٹیک سم ون اوے، وین ٹو گیو یو ایک نئی اولاد، کب آپ کی شادی، کب آپ کی خوشی، کب آپ کو مال دینا، کب آپ سے مال لینا، کب آپ کو صحت دینی ہے، کب آپ سے صحت لینی ہے. یہ حکمت ہے نا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے.